مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ طاقتور ذات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ خالق بھی اللہ ہیں، مالک بھی اللہ ہیں، رب بھی اللہ ہیں۔ جبرائیل امین نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اے پروردگار، تو نے جو یہ کائنات بنائی، اس زمین میں تو نے سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی بنائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ پہاڑ اس زمین میں سب سے زیادہ طاقت والی چیز ہے۔ جبرائیل امین نے پھر سوال کیا، اے پروردگار، ذرا یہ تو بتائیے کہ اس پہاڑ سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ تو جواب ملا، ہاں، اس پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز لوہا ہے۔ وہ لوہا اس پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے، اس کو بھی چیر دیتا ہے۔ جبرائیل امین نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے پروردگار، اس لوہے سے زیادہ طاقت والی چیز کون سی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ آگ ہے، جو اس لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ جبرائیل امین نے پھر سوال کیا، اے رب ذوالجلال، اس آگ سے زیادہ طاقت والی چیز کون سی ہے؟ تو جواب ملا، آگ سے زیادہ طاقت والی چیز پانی ہے، جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آگ پہ پانی ڈالتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے۔ جبرائیل امین نے پھر سوال کیا، اے پروردگار، تو پانی آگ سے زیادہ طاقتور ہوا، کیا پانی سے زیادہ بھی کوئی طاقت والی چیز ہے؟ جواب ملا، ہاں، ہوا ہے، جو کہ اس پانی کو بھی اڑا دیتی ہے، بخارات بنا دیتی ہے۔ سمندروں میں جب پانی پہ ہوا چلتی ہے تو اسے لہروں میں تبدیل کر دیتی ہے، اور پھر یہ ہوا اس پانی کو اٹھاتی بھی ہے بادل کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد اسے برسا بھی دیتی ہے۔ تو جبرائیل امین نے پھر سوال کیا، اے رب، اس ہوا سے زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ مومن جو صدقہ کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ایسا صدقہ کہ اگر وہ دائیں ہاتھ سے اللہ کے رستے میں دے رہا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے، وہ اس ہوا سے بھی زیادہ طاقت والی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ صدقہ طاقت والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ رد البلائے، صدقہ ہر مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی جب صدقہ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ اللہ کا ذکر طاقتور ترین چیز ہے، تمام چیزوں سے زیادہ طاقت والی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی تمام طاقتیں وہ مغلوب ہو جاتی ہیں، ایک اللہ کا ذکر سب پہ غالب رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی گئی، وہ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ اوپر سے ہوا میں گزرنے والا پرندہ بھی اس آگ کی تاب نہیں لاتا تھا اور جل کے خاکستر ہو جاتا تھا۔ جبرائیل امین کو اس میں ڈالا نہیں جا رہا تھا، منجنیق کے ذریعے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ کا ذکر ان کی زبان پہ تھا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، کیونکہ آگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے،
اور جو چیز اس کائنات کے اندر ہے وہ اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ کا حکم ہوا، آگ نے اس ذکر کی برکت سے آگ نے جلانا چھوڑ دیا، اور وہ آگ اللہ کے ذکر کی برکت سے، اللہ کے حکم سے وہ گلزار بن گئی اور سکون کا باعث بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سکون والے وہ 40 دن دیکھے جو میں نے آگ میں گزارے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو میرے لیے گلزار بنا دیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْنَا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا، آگ کو حکم دیا، اے آگ کونی بردًا وسلاما، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو اس میں ٹھنڈک کی وجہ سے نقصان پہنچے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ اللہ کے حکم کے تابع ہو گئی، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، کوئی چیز اللہ کے حکم سے باہر نہیں۔ جب ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے تو ذکر کرنا ایک مسلمان پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہر وقت اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جب وہ ہر وقت ذکر کرتا رہے گا، اللہ کا کوئی بھی اسم مبارک پڑھتا رہے گا، اللہ کی یاد میں رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا فضل فرماتے رہیں گے، اور دنیا ساری کی ساری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ کا ذکر یہ کر رہا ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، اللہ کا ذکر بھی ہو اور اس کے ساتھ صدقہ بھی ہو، اور صدقہ ریاکاری والا نہ ہو، اس سے مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اور کسی غریب کی مدد ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ میرے رب کے ہاں اصل چیز وہ دل کے اندر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ خون، یہ گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، اللہ فرماتے ہیں مجھ تک جو چیز پہنچتی ہے تمہاری طرف سے وہ تقویٰ ہوتا ہے۔ جو تقویٰ تمہارے دل کے اندر ہے، جتنا اخلاص سے عمل کریں گے اللہ کے ہاں اتنا ہی محبوب بھی ہوگا اور مقبول بھی ہوگا۔ دعا ہے اس رب عظیم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام معاملات میں، ہماری عبادات میں اخلاص پیدا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔